اکثر ہم نے ویڈیو میں دیکھا حجر اسود جس کو مسلمان چومتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ حج اور عمرہ کا ایک رکن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا، جس کو کئی صحابہ اکرام نے دیکھا اور اس کے بارے میں کئی روایتیں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک قیمتی پتھر ہے جو کہ جنت سے آیا ہے اور جس کے چومنے سے چومنے والے کو سب سے پہلے سکون ملتا ہے اور دوسرا گناہوں سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ترمذی میں حسن صحیح روایت ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ جنت سے آیا ہے۔ یہ پہلے دودھ کی طرح سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا اور اللہ نے اسے اپنی نشانی بتایا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، ان تینوں کتابوں میں روایت ہے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حجر اسود کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو زبان بھی عطا کرے گا جس سے وہ سچائی کے ساتھ بولے گا، اور ان کی گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا، یعنی حج اور عمرہ کیا ہوگا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دو یاقوت ہے جنت کے یاقوتوں میں سے۔ اللہ نے ان کے نور کو ماند کر دیا ہے، کم کر دیا ہے۔ اگر ان کی روشنی قائم رہتی تو مشرق و مغرب کے درمیان ساری چیزوں کو روشن کر دیتی، یعنی کہ ایسی روشنی جو سب کچھ روشن کر دیتی۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کا سرا خمدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو حجر اسود کو لگاتے اور پھر بوسہ دیتے، کیونکہ آپ اس وقت اونٹ پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے سرے سے آپ حجر اسود کو چھوتے اور پھر بوسہ لیتے۔ اور یہی روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ آپ نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اونٹ پر بیٹھ کر، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس کے ذریعے آپ نے حجر اسود کو چھوا اور بوسہ لیا، اور اس لکڑی کا سرا خمدار تھا۔ اور بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا، اور آپ حجر اسود کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اسے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا اور اللہ اکبر کہا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، زبیر بن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجر اسود کے بارے میں پوچھا، یعنی اس کے بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور بوسہ دیتے۔ اس کو بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دیتے چومتے دیکھا تو پھر میں نے یہ عمل کبھی ترک نہیں کیا، بلکہ میں ہمیشہ اس سنت کو کرتا، چاہے میں بھیڑ میں رہوں چاہے نہ رہوں۔ یہ بخاری و مسلم کے الفاظ ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور پھر چومتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی رکن یمانی اور حجر اسود کے بوسہ لینے کو ترک نہیں کیا جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، یعنی جب سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے دیکھا تو انہوں نے سنت کو زندہ رکھا اور کبھی ترک نہیں کیا۔ ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک رکن ہے اور اللہ کی شعائر یعنی اس کی نشانی ہے۔ سب سے پیاری بات اس پتھر کے بارے میں ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، جس روایت کو بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اس لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ پتھر ہمارے نفع اور نقصان
اور دعاؤں کے لیے نہیں ہے کہ ہم جائیں اور اس سے ہی فریاد کرنے لگ جائیں۔ صرف اس کو چومنا ایک رکن قرار پایا ہے، بس اس کے ساتھ شرک کا معاملہ نہ کرے، کیونکہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ تھی چند احادیث جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حجر اسود کیا ہے، تاکہ کوئی غیر مسلم یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس پتھر کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔